نصیحت زیادہ بیان کروں۔ مسلمان بڑے غلط فہمیوں میں گھرا ہوا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس دنیا سے آنکھیں بند فرمائی ہیں اور ان کی کوششوں سے اس زمانے کا فارس، آج کے زمانے کا ایران فتح ہوا، مجوس اور آتش پرست اپنی مجوسیت اور آتش پرستی کے عقائد کو دل میں رکھ کر اوپر سے کلمہ پڑھ کر ہمارے مدارس، مساجد، دروس، وعظ و نصیحت، تالیف و تصنیف پر چھا گئے۔ قرآن کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے نام سے جھوٹی روایات گھڑی گئیں اور پاک صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ ان جھوٹ اور اکاذیب کو جوڑا گیا، اور اس جھوٹ کا اتنا چرچا کیا گیا کہ صحیح احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک، سنت متواترہ اور متوارثہ، اور اس جھوٹ کے اندر امتیاز مشکل ہو گیا۔ پھر ایک جھوٹ کے لیے 1000 جھوٹ گھڑ لیے گئے، جس کو لوگ قواعد کے نام سے جانتے ہیں، اور اس زمانے سے لے کر اب تک مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ماشاءاللہ دین کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، اسلام کا علم بلند ہے، علماء موجود ہیں، مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، شکر ہے آذان کی اجازت ہے، نمازیں ہو رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اسلام جو رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ نقشہ صحیح سلامت جڑا ہوا چل رہا ہے، اور جب تک مسلمان کے دل میں یہ تسلی پڑی رہے گی کہ شکر ہے اسلام کا محل آباد ہے، تو تعمیر کی فکر کرنے والا تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ قلعہ آباد ہے، رنگ تازہ ہے، مساجد آباد ہیں، دین کا نقشہ صحیح چل رہا ہے، اور جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، جب مکان عالیشان بنا ہوا ہے اور کوئی بھی چیز خراب نہیں، تو تعمیر کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو کوئی تعمیر کی ضرورت نہیں۔ سارے علماء رنگ میں لگے ہوئے ہیں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو کسی کو یہ بتا دے کہ دیوار کی بنیادیں ہل گئی ہیں، دیوار کی بنیادیں گر رہی ہیں، اوپر کا پلاسٹر گر چکا ہے، پتھروں کا جوڑ آپس میں کھل گیا ہے، زلزلوں نے اس محل کی بنیاد خراب کی ہے، تم اس کو 1000 قسم کے رنگ لگا دو، اس سے دیوار پائیدار کبھی نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو نہیں آتی وہ ہاتھ کھڑا کرے، شکر ہے، بیدار ہو۔ علامہ احمد سعید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم علامہ نہیں، علامہ وہ تھا، انہوں نے دنیا کو بتایا کہ یاد رکھنا، جس دیوار کو تم رنگ لگا رہے ہو اس دیوار کی بنیادیں مزمحل ہو چکی ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے دین کا محل کتاب اللہ کے اوپر رکھ دیا تھا، محمد مصطفیٰ نے اس اسلامی بلڈنگ کو قرآنی آیات کے سونے والے خشت اور سیسا پلائی ہوئی دیوار سے بنا دیا تھا۔ محمد مصطفیٰ نے اس کی بنیاد توحید میں رکھی تھی، اس کا محل قرآنی آیات تھی، اس کی چھت بھی اللہ کا کلام ہوتا تھا، اس کے مورچے بھی پروردگار عالم کی آیات سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ مولوی جب تقریر کرتا تھا تو قرآن سناتا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن عوف، امیر معاویہ وغیرہ وغیرہ احکام قرآن کے چلاتے تھے۔ اس کے خلاف ایک بدترین شورش اور ایک بدترین پراپیگنڈا کیا گیا، جس کا ابھی بتانے کا موقع نہیں۔ اس کے لیے گھنٹے 2 3 4 کافی نہیں، اس کے لیے صرف ایک بیان کافی نہیں۔ ایک عاشق نے اپنے معشوق کی طرف ایک کاغذ بھیجا، اس میں اس نے ایک چند باتیں لکھی، پھر ایک شعر لکھا، فرمایا کیا سنائے گا یہ کاغذ کا ٹکڑا، کیا سنائے گا یہ کاغذ کا ٹکڑا، مزہ تو تب ہے اسے میری زبان لگ جائے۔ اے تلگنگ کے لوگوں، کیا ہوگا اسے 1 گھنٹے کی تقریر سے، کیا بنے گا؟ عالم آیا چلا گیا، فلان آیا چلا گیا، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم لوگوں نے رب العالمین کو پہچاننے کی ٹھان لی ہے، اے بوڑھو اور جوانوں ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو، اگر تم رب کی پہچان چاہتے ہو، اگر میرے پروردگار سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہو، تو یاد رکھنا
दुबई से जन्नत ज्यादा खूबसूरत है, दुबई ज्यादा खूबसूरत है या जन्नत? मुझे आवाज में जब तक सुर नहीं आएगा, आपकी आवाज जब तक शैतान को दीवारों से उस तरफ नहीं भगाएगा, मैं वो आवाज नहीं मानूंगा। ये बता दो दुबई खूबसूरत है या जन्नत? ये तुम्हारा ईमान और यकीन है कि दुबई से जन्नत ज्यादा खूबसूरत है? अगर ये ईमान है तो याद रखना, मैंने सुना है कि किसी को दुबई जाना हो तो सबसे पहले शिनाख्ती कार्ड बनाना पड़ेगा, और शिनाख्ती कार्ड के बाद पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, पासपोर्ट के बाद किसी से राब्ता करके वीजा मंगवाना पड़ेगा। और मैंने ये भी सुना है कि शिनाख्ती कार्ड भी दुआओं से नहीं बनता। कौन कहता है कि शिनाख्ती कार्ड दुआओं से बनता है? जरा हाथ खड़ा करें। बनता है? शिनाख्ती कार्ड नमाजों से मिल जाएगा? जवाब तो दिया करो यार। अरे रोजों से तो मिल जाएगा? नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। मैंने सुना है पैसा देकर गर्मी और धूप के अंदर कतार में खड़े होकर नादरा के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और मैंने ये भी सुना है कि क्वाइफ भी सही होंगे, अगर एक चीज में गलती होगी तो वापस आना पड़ेगा। उम्र में गलती, नाम में गलती, वालदियत में गलती, एड्रेस में गलती, तस्वीर में गलती, सवालात का गलत जवाब। मैंने सुना है कि नादरा के अंदर बैठी हुई एक छोटी सी लड़की भी लोगों को डांट करके वापस कर देते हैं। सच सुना है मैंने। फिर मैंने सुना है पैसा लगाकर पासपोर्ट के लिए भी पापड़ बेचने पड़ते हैं। अगर वहां भी थोड़ी सी गलती सामने आ गई तो पासपोर्ट तो छोड़िए, आपका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होगा। ऐसा है। फिर इतने पैसे लगाकर जब आपने वीजा मंगाया, अगर वीजा के अंदर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो दुबई जाना मुमकिन। एक जन्नत है जो मौलवियों ने इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया। एक सुभान अल्लाह से भी 7 जन्नत मिल जाते हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से भी 8 किस्म के जन्नत मिल जाते हैं। और सारे मुसलमान जो पैदा भी इस्लाम में हुआ, पला बड़ा भी इस्लाम में, अब मर भी रहा है और वो आंखें बंद करके मौलवी की बातों पर ईमान लाता है। और फिर जब हम उनसे कलमा, मैंने सुना है पंजाब में जब कोई निकाह पढ़ाता है तो पहले उसे आमन्तु बिल्लाह सुनते हैं। कलमा भी पढ़वाते होंगे, लेकिन आमन्तु बिल्लाह में क्या कहोगे? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व। तो आप लोगों ने तो मौलवी नहीं कहा। आमन्तु बिल्लाह में मौलवी तो आप लोगों ने नहीं बताया। और जब से पैदा हुए हो मरते दम तक तुम बातें मौलवी की मानते हो और झूठा इकरार रब्ता करते हो आमन्तु बिल्लाह। ये तो ऐसा है जैसे किसी की 2 बीवियां हो, 2 शादियां की हैं। अमूमन लोग बड़ी बीवी को छोड़ देते हैं, कल मुअल्लका, और जो जवान छोटी बीवी होती है सब कुछ उस पर कुर्बान किया जाता है। अब अगर ये कमीना शौहर जो 24 घंटे छोटी बीवी के साथ रहता है, खाना भी इसके साथ खाता है, सोता भी इसके घर में है, कमाकर भी इसके पास लाता है, प्यार भी इसके साथ करता है, लेकिन जब अदालत और पंचायत और जरगे की बात आती है तो कहता है मैं बड़ी बीवी का बहुत बड़ा आशिक हूं। तो इसको आप क्या समझते हैं? नाम रखो, क्या समझते हो? कोई कहता है झूठा, कोई कहता है कमीना, हम इसको खर का बच्चा समझते हैं। क्या समझते हैं? ये गधे का बच्चा है। मुसलमान तू आजकल वही 2 बीवियों वाला शौहर बना हुआ है, मुनाफिक शौहर। तुमने ईमान भी मौलवी पर, तुम्हारा अकीदा भी मौलवी पर, तुम्हारा एतमाद भी मौलवी पर, तुम मानते भी हो मौलवी, तुम कुछ करते हो तो मौलवी के कहने से, अगर मना होते हो तो भी मौलवी के कहने से, और जब अदालत आलिया में बात आती है तो फिर झूठ बोलकर कहते हो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि। अरे मुझे ये बता दो, ये व कुतुबिहि से कौन सी किताबें मुराद हैं? याद रखना, तलागंग के रहने वालों कौन सी किताबें मुराद हैं? तुम्हारा उस पर ईमान है? नहीं है। आप किसी भी आम आदमी से पूछ लो, वो तुम्हें कहेगा मुझे तो कुरान नहीं आता, मौलवी को आता है। मैं कहा करता हूं जिसको कपड़े सीना ना आता हो वो दर्जी है। अगर मैं किसी से कहूं तुम दर्जी हो, टेलर हो, वो कहेगा मुझे कपड़े सीना नहीं आता, मैं टेलर। मैं इससे पूछता हूं तुम ड्राइवर हो, वो कहेगा ना जी मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं ड्राइवर। अरे तुम पायलट हो? नहीं जी मैं जहाज चलाना नहीं जानता, मैं पायलट। लेकिन ये कैसा अजीब फलसफा है, जब तुम्हें कपड़े सीना नहीं आता तो खुद को टेलर नहीं समझते हो, एक रक्षा चलाना नहीं आता खुद को ड्राइवर कहना बुरा समझते हो, कुरान तुम्हें नहीं आता मुसलमान कैसे कहलाते हो? ये मैं बहुत हैरान हूं। ये कंफ्यूजन अगर कोई मौलवी मेरा दूर करे तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा। ये बात मैं खताबत की नहीं कर रहा, अगर किसी मौलवी ने मेरा ये कंफ्यूजन दूर किया मैं उसको उस्ताद मान लूंगा। जो देखता नहीं वो अंधा है, जिसको कपड़े सीना नहीं आता वो टेलर नहीं, जिसको रक्षा चलाना नहीं आता ड्राइवर नहीं, जिसको जहाज चलाना नहीं आता वो पायलट नहीं, जो एक छोटी सी मशीन की फिटिंग न जानता हो वो मिस्त्री नहीं, जो 2 ईंटें रख करके दीवार नहीं बना सकता वो केलकार नहीं, इतना बड़ा कुरान जिसको नहीं आता वो मुसलमान कैसे हुआ? मैं हैरान हूं। एक शेर मेरी जबान पे आता है, दामन पे कोई चींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई चींट न खंजर पे कोई दाग। अरे तुम कत्ल किए हो कि करामात किए हो? अपने माशूका से आशिक कहता है जालिम की बच्ची तूने मुझे मार दिया, मैं मरा हुआ हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि नहीं, ना ही तो तुम्हारे दामन पे खून का एक कतरा लगा हुआ है। जब एक आदमी दूसरे को कत्ल करता है तो उसके हाथ और उसके दामन और कपड़ों पर चींटे खून के जरूर पड़ते हैं। न तो तुम्हारे दामन पे कोई खून का चींटा है और ना ही तुम्हारा खंजर खून आलूद है। जालिम की बच्ची तूने मारा मुझे कैसे? रिमोट कंट्रोल से मेरी रूह कब्ज की, तू इज़राइल है या माशूका है?
تلاگن کے رہنے والوں، آج کل کے مسلمان اس معشوق سے بھی زیادہ آگے نکلے ہوئے ہیں. ٹیلر بننے کے لیے کپڑے سینا ضروری، ڈرائیور بننے کے لیے گاڑی چلانا ضروری، پائلٹ بننے کے لیے جہاز سیکھنا ضروری، مستری بننے کے لیے مستری بننا ضروری، دیوار بنانے کے لیے گلکار بننے کے لیے دیوار بنانا ضروری، مگر اللہ کو پہنچنے کے لیے قرآن ضروری. جواب دے دو قرآن ضروری. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں. مسلمانوں، آج کل یاد رکھنا، آج کل لوگ اس مولوی کو پسند کرتے ہیں جو بیٹے بیٹے سارے مجمع کو جنت پہنچا دے. میں وہ مولوی نہیں جو تمہیں سوتے سوتے جنت میں پہنچا دوں. یاد رکھنا، میں خیالی پلاؤ پکانے والا. میرا ایمان ہے جب تم دبئی جاتے ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کے ساتھ ملاقات. جنت میں جانے کے لیے اگر اس سے زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے تو یہ حقیقت نہیں ہوگی، یہ افسانہ ہوگا. یاد رکھنا، یہ افسانہ ہوگا. سبحان اللہ پر اتنے درخت لگتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لو اتنا رب کے قریب بن جاؤ گے. ڈیجیٹل زمانہ ہے، دور سے قرآن دیکھ کر اتنا ثواب ملتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر اتنا ثواب ملتا ہے، انگلی گھما کر اتنا ثواب ملتا ہے. اور میں نے سنا ہے والدین کے چہرے کو دیکھ کر بھی ثواب. اے بوڑھو، تمہاری بھی عزتی کا اسباب بن رہا ہے پر تمہیں علم، تمہیں گھروں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے پر تمہیں علم. جب والدین کے چہرے کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ مجھے تو ثواب سے سروکار ہے. جب صرف چہرے دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو میں اس کے کپڑے کیوں دھولوں؟ جب صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو میں اس کے کھانے کی بندوبست کیوں کروں؟ جب صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو میں اپنے بوڑھے باپ کے پیشاب کو صاف کرنے کی زحمت کیوں کروں؟ ہم تو مفادات کے پجاری ہیں. مطلب ہے ہمارا ثواب سے، ثواب ملتا ہے چہرہ دیکھنے سے. ان کو فروٹ لانے کی کیا ضرورت؟ والدین کو ہاتھ پیر دبانے کی کیا ضرورت؟ ان کے علاج کی کیا ضرورت؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اگر کوئی سمجھ رہا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. یہ لوگ مسلمانوں کو اور علماء کو یہ دین کے قریب نہیں کر رہے، یہ ہمیں دور لے جایا جا رہا ہے. میرے رب نے والدین کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے چہرہ دیکھنے میں ثواب ہے. لکھا ہے؟ کہیں نہیں. اور جب رب نے نہیں کہا تو میرا محمد قرآن کے خلاف بولنے والا سمجھنے کی کوشش کر، سمجھنے کی کوشش کر. آج کل والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے، اس کا اپنا کمرہ ہوتا ہے، والدین ایک کمرے کے اندر پوری رات گزارتے ہیں، اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. بیٹا جب شام کو آتا ہے، کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بیٹا دور سے کہتا ہے ابا خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو؟ سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے. ثواب تو مل گیا، چہرہ دیکھ لیا. پھر بیٹا کمرے کے اندر رہتا ہے، پھر کب نکلے گا؟ صبح 8-9 بجے جب تیار ہو کر کے نکلے گا. بوڑھا اور بوڑھی پھر صحن کے اندر بیٹھے بیٹھے کا انتظار کر رہے ہیں. پھر بیٹا نکلتا ہے، ابو جان امی جان خیریت سے ہو؟ میں جا رہا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹا، بس دیکھ لیا. پھر رات کو آتے ہیں، پورا دن دعائیں دینے والے صرف راستہ تکتے ہیں. رات کو بیٹا اگر سیب لاتا ہے تو بھی بیوی کے کمرے میں جا کر کے لفافہ کھولتا ہے. یہ حشر تمہارا کس نے کیا؟ ضعیف روایات والوں نے، مولوی نے، بوڑھے تمہارا حشر یہ بنا دیا. اللہ اکبر. قرآن کریم آیا تھا، عمل کی کتاب تھی. میرا پروردگار عالم ببانگی دہل اعلان کرتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر. میرے پروردگار فرماتے ہیں، یہ میز بھی آپ لوگوں نے شاید وہ کسے کیا کہتے ہیں کہ جو اسپیشل بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ اسپیشل قرآن مجید کے لیے بنایا گیا ہے. دیکھو وہ اللہ کی ڈر سے 24 گھنٹے ہلتا ہے. اللہ کی کتاب کی تو بہت بڑی شان ہے. چھوڑو چھوڑو بس یہ ویسے گپ شپ سے آپ لوگ نہ اٹھا کریں. مولوی کی ہر بات سچ تھوڑی ہوتی ہے، مولوی بہت جھوٹ بھی بولتا ہے. تم کہہ رہا تھا قرآن کریم کہتا ہے قرآن کس لیے آیا، انبیاء کرام کس لیے بھیجے گئے. میرا پروردگار 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کرتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. میرا پروردگار کہتا ہے میں صرف محمد کی بات نہیں کرتا. اے میری بات سننے والو، قرآن کس کے پاس آیا ہے؟ ساری دنیا کے لیے آیا ہے. یاد رکھنا، قرآن کریم جب خطاب فرماتے ہیں تو فرماتا ہے یا ایھا الناس. رب کریم فرماتے ہیں میں قرآن کریم کو عوام کی طرف بھیج رہا ہوں، یہ مولویوں کی کتاب. محمد مصطفیٰ کے زمانے میں کوئی مولوی، تمہاری خدا کی قسم، جب شادی بیاہ کرتے ہو کتنا پوچھتے ہو، تحقیق کرتے ہو؟ آلو خریدنے کے لیے کتنے ریڑیاں تبدیل کرتے ہو؟ ذرا یہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیا کرو کہ محمد مصطفیٰ کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا تھا یہ محمد مولوی تھا؟ النبی الامی. صحابہ کرام مولوی تھے. گومر یونیورسٹی تو بنی ہوئی ہوگی، اس وقت کون سی یونیورسٹی بنی تھی؟ کوئی بھی نہیں تھی. اصحاب صفہ کا قصہ ہی الگ ہے، وہ مدرسہ نہیں، مگر وہ بھی کچھ عرصہ بعد مدینہ میں وجود میں آئی. تو قرآن کریم عوام کی کتاب ہے، یہ یاد رکھنا. جہاد کون کرتا ہے؟ جہاد کرنے والے کون؟ عوام زور سے جواب دو. جہاد کرنے والے کون؟ نماز پڑھنے والے کون؟ مسجد بنانے والے کون؟ چندہ دینے والے کون؟ مدرسہ چلانے والے کون؟ پھر مولوی کس درد کی دوا ہے؟ یہ ایک قرآن ہے، اگر اس کے علاوہ بھی یہ ہمارے ساتھ ادھر ادھر کرتا ہے تو پھر یہ کس درد کی دوا ہے؟ یاد رکھنا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے،
آج کل کی مولویت قرآن سے لوگوں کو دور کر رہی ہے. سب سے بڑا عالم وہ کہلاتا ہے جو قرآن کو چھوڑ کر 20 کتابوں کے حوالے دے. جو آیت پڑھ کے سنائے مناظرے میں اس پر آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. کس مفسر نے یہ لکھا ہے جو تم سمجھ رہے ہو؟ یعنی قرآن کا اپنا کوئی معنی مفہوم نہیں. قرآن کا یہ اختیار نہیں ہے جو اپنا معنی واضح کر دے. قرآن اپنے معنی متعین کرنے میں مفسرین کا محتاج بنا دیا گیا. تو میرے پروردگار نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. میرا پروردگار کہتا ہے سارے انبیاء کو میں نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ بات ماننے کا قابل کون ہے. یہ جو ہم معبود کہتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں معبود شاید مسجود ہے، جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. یہ عبادت ہوگی نہیں. یاد رکھنا عبادت کا معنی ہے اللہ کو اللہ کی ماننا، کسی اور کی نہ ماننا. لا الہ الا اللہ، اس کے مجموعے کو عبادت کہا جاتا ہے. کسی اور کا نہ ماننا، صرف اس ایک کا ماننا. اگر اس ایک کے ساتھ تم نے کسی نبی کو بھی شریک کیا تو تم کیا بنو گے؟ کیا بنو گے؟ حاجی مشرک سے بن جاؤ گے، جس طرح حاجی ابو جہل صاحب تھا. حاجی بھی تھا، ابو جہل بھی تھا. ہاں تو بہرحال میرے پروردگار نے فرمایا ساری دنیا کو، سارے انبیاء کو میں نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود، میرے علاوہ کوئی اور مسجود، وہی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے رب نے فرمایا میں نے سارے انبیاء کو صرف اس لیے بھیجا کہ میں صرف معبود ہوں فاعبدون. میرے پروردگار نے فرمایا بات صرف اور صرف کس کی چلے گی؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بھیجا. میرے رب نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. الہ العالمین نے بندے کو بتا دیا کہ اگر تو برکتوں کے پیچھے مر رہا ہے تو ساری برکتوں والی کتاب کون سی ہے؟ مولوی نے یہاں بھی چال چلا دیا. والدین کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم اردو اور پشتو والے اتنا تو جانتے ہیں کہ احسان اسے کہتے ہیں جو بدلہ تمہیں دینا ہے وہ بدلہ تو تم دے دو گی. کسی نے قرض تمہیں دیا ہے، والدین نے تمہیں پولا پاسا، والدین نے تمہیں راتیں صبح شام تمہاری خدمت کی، تمہاری علاج اور بیماری کا اس نے ذمہ اٹھا لیا، تمہاری پرورش کی. اب جب تو جوان ہو گیا اور وہ بوڑھے ہو گئے تو اپنا قرض دے دو. جتنی خدمت اس نے کی ہے اتنی تو تم کرو، لیکن وبالوالدین احسانا، ذرا زیادہ کرو. جو تیری خدمت ہوئی ہے اس سے بھی ذرا آگے جاؤ. اللہ نے لوگوں نے کہا صرف چہرہ دیکھنے سے کام ہو جاتا ہے. خدمت ختم ہو گئی یا نہیں ختم ہوئی؟ مجھے ایسا جوان بیٹھا بتا دیں، سینکڑوں میں ایک دو تو ہوں گے جس نے جوانی کے بعد شادی کر کے والدین کو چھٹی نہ دی ہو. جی میں والدین کے پاس جایا کرتا ہوں، سلام کے لیے جاتا ہوں. مولوی نے کہا ہے کہ چہرہ دیکھنا چاہیے، بس کوئی کام نہیں. وبالوالدین احسانا کا جنازہ چہرہ دیکھنے کے ساتھ انہوں نے نکالا. اب قرآن نے کہا کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اس لیے کہ میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، احکام کی کتاب ہے. علماء کرام نے، یا مجھے کہنے دیں کہ شیعہ حضرات، شیعہ محدثین نے راستہ نکالا اس کا جنازہ نکالنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ تو برکت والی کتاب ہے، تعویذیں لکھ لکھ کر کے گلے میں ڈالا کرو، سارا کام بن جائے گا. ارے بھائی میرے سر میں درد ہے، تعویذ لے لو. عمر فاروق نے فلان کو تعویذ دی تھی اور اس نے اپنے ٹوپی کے اندر اس کو سی لیا تھا، جب تک وہ اس کے سر پر جو تعویذ رہتی تھی اس کے سر میں درد. فلان صحابی جناب محمد مصطفیٰ کا یار، وہ بچوں کو کلمات سکھاتا تھا، لیکن جو بچے چھوٹے ہوتے تھے اس کے گلے میں ایک تختی لٹکا کر اس پر تعویذ لکھتے تھے. لوگوں نے کہا دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کہا تھا آمنت باللہ و ملائکتہ، تم نے تو کہا تھا کہ وہ کتبہ سے مراد میرا آسمانی کتاب ہے. اب تم جس کتاب میں تعویذ دکھا رہے ہو وہ آسمانی ہے. اے بوڑھو جوانوں ذرا زور سے کہو آسمانی ہے. بخاری آسمانی کتاب ہے، مسلم آسمانی کتاب ہے، ابو داؤد آسمانی کتاب ہے، ترمذی آسمانی کتاب ہے، ابن ماجہ آسمانی کتاب ہے، بیہقی آسمانی کتاب ہے، مسند احمد آسمانی کتاب ہے. میرے رب